الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ پچھلے پروگرامز میں ہم نے چوری، ڈاکہ، رشوت، ملاوٹ کے بارے میں چند باتیں عرض کی تھیں جن پہ قرآن مجید نے کلام فرمایا۔ اب جو ہمارا موضوع ہے وہ عدت ہے کہ عورتوں کی عدت کے بارے میں قرآن عظیم کیا ارشاد فرماتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس سے متعلقہ آیات کا آغاز کریں، سب سے پہلے بات سمجھ لیں کہ افعال یا جو بھی ہمارے اعمال ہوتے ہیں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کو اعمال یا افعال حسیہ کہتے ہیں، اور بعض اعمال و افعال ایسے ہوتے ہیں جنہیں افعال مشروعہ کہا جاتا ہے۔ افعال حسیہ وہ افعال ہوتے ہیں کہ جو شریعت کے وارد ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات اسلامیہ عطا فرمانے سے پہلے جو ان کی تعریف تھی، اس تعلیم کے بعد بھی وہی تعریف باقی رہے، اس عمل کو کہتے ہیں یہ فعل حسی ہے، اور اس کی جمع افعال حسیہ بن جاتی ہے۔ مثلا عربوں میں زمانے جاہلیت میں زنا کا جو تصور تھا، ہمارے مذہب اسلام نے اس تصور میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی۔ جس فعل کو اور جس طریقے سے اس فعل کی ادائیگی کو وہ زنا کہا کرتے تھے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہی زنا رکھا، وہی فعل اسی طریقے سے، تو اس کو ہماری شریعت بھی زنا کہتی ہے، لہٰذا یہ فعل حسی کہلائے گا۔ اور افعال مشروعہ وہ ہوتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معرفت دینے سے پہلے جو ان کا تصور تھا، جو ان کی تعریفات تھی، جو ان کا انداز تھا، ورود شرع کے بعد، شریعت کے وارد ہونے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے بعد اس میں تبدیلی پیدا ہو گئی، اس کی تعریف بدل گئی، اس کا انداز بدل گیا، اس کے باقاعدہ لاز بیان کر دیے گئے، قوانین اور اس کے قیودات، اس کی شرائط، اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بدل دی گئیں، اسے کہتے ہیں افعال مشروعہ۔ جیسے پہلے دور میں خرید و فروخت کے کچھ اپنے طریقے تھے، اور بیع کب نافذ ہوگی اور کب نافذ نہیں ہوگی، یعنی کب بیع کو، یعنی خرید و فروخت کو مکمل کہہ دیں گے بھئی مکمل ہو گئی، اور کب کہیں گے مکمل نہیں ہوئی، یہ زمانے جاہلیت میں ان کے اپنے بنائے ہوئے اصول تھے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اپنے اصول بیان فرما دیے کہ یہ اس کا یہ اصول ہے، اس کا یہ اصول ہے، لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ بیع یعنی خرید و فروخت یہ افعال مشروعہ میں سے ہوئی۔ اسی طرح ان کے ہاں نکاح کا اپنا طریقہ تھا، اس کی اپنی شرائط تھیں، ان کے اپنے قیودات تھے۔ ہمارے مذہب اسلام نے نکاح کا ایک الگ تصور دیا، اس کے ایجاب و قبول کے طریقے الگ بتائے، مہر کا تصور، پھر طلاق کا تصور، پھر نان نفقے کا تصور۔ تو غرض یہ کہ ہر وہ فعل کہ جو شریعت کے وارد ہونے کے بعد ایک نئی تعریف لے کر آیا، کچھ اس میں نئی کنڈیشنز تھیں، کچھ اس کے نئے قوانین و ضوابط تھے، انہیں افعال مشروعہ کہتے ہیں۔ اب یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ افعال مشروعہ کی معرفت چونکہ شریعت پر موقوف ہے، شریعت نے ان کے معانی اور مفہوم کو بدل دیا ہے، اس میں عقل کا اب دخل ہی نہیں رہا، بلکہ شریعت نے جس چیز کو کہا کہ ایسے کرنا ہے، ہم کہیں گے جی آمنا و صدقنا، ہم ایمان لائے، ہم نے تصدیق کی، اور جس کو شریعت کہتی ہے ایسے نہیں ایسے کرو، ہم کہیں گے ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا کا اللہ تبارک و تعالی نے نکاح فرمایا، اور ان کے ہاں سے جو بچے پیدا ہوتے تھے ان کا آپس میں نکاح جائز رکھا۔ ہوتا یہ تھا کہ بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا جب ایک دفعہ پیگننٹ ہوتی تھیں تو آپ کے ہاں ٹوئن بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی، پھر دوبارہ جب ایسا ہوتا پھر ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوتی۔ تو اس زمانے میں شریعت کا اصول اللہ نے یہ رکھا کہ جو ایک حمل سے بچے پیدا ہوں گے وہ آپس میں بہن بھائی ہوں گے، لیکن جو اس کے بعد دوسرے حمل سے پیدا ہوں گے وہ آپس میں بہن بھائی ضرور ہوں گے، لیکن پہلے والوں کے لیے اجنبی کی طرح ہوں گے۔ لہذا پھر یہ ہوتا تھا کہ پہلے والے لڑکے کا دوسری لڑکی سے، اور پہلے والی لڑکی کا دوسرے لڑکے سے نکاح ہوتا تھا، جو اگر ہماری شریعت کی روشنی میں دیکھیں تو وہ لگتا ہے ایسا کہ بہن بھائیوں کا آپس میں نکاح ہو رہا ہے، لیکن چونکہ یہ افعال مشروعہ ہیں، شریعت ہمیں نکاح کے جواز یا عدم جواز کا، طلاق کے جائز ہونے ناجائز ہونے کا تصور شریعت پیش کر رہی ہے، تو عقل کا دخل ہی نہیں ہے۔ اس زمانے میں ہم اس پہ آبجیکشن نہیں کر سکتے تھے، اور اس زمانے میں اس پر قیاس کر کے اب بھائی بہنوں کے نکاح کو حلال نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس تمہید مختصر کے بعد یہ اچھی طرح ذہن رکھیں کہ عدت کا
جو تصور ہے یہ بھی، یعنی عدت جو ہے یہ بھی ایک فعل مشروع ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن پاک نے اس کے ضابطے بیان فرمائے ہیں، لہٰذا اس میں عقل کا دخل ہی نہیں ہے۔ چنانچہ زمانے جاہلیت میں اگر آپ بخاری اٹھا کے پڑھ لیں، زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا مثلا، تو اسے شہر کے باہر ایک خیمہ لگا کر اس میں بند کر دیا جاتا تھا، اور پورے 1 سال کے لیے بس وہاں کھانا پینا رکھ کے آ جاتے تھے۔ وہ 1 سال تک وہاں تنہائی کی زندگی گزارتی تھی، گویا کہ یہ عدت تھی۔ جب 1 سال پورا ہو جاتا تو اونٹ کی مینگنیاں اس کے پاس رکھ دی جاتی تھیں، وہ اندر سے اونٹ کی مینگنیاں پھینکتی ہوئی باہر آتی تھی، یہ رسم تھی ان کی، یہاں گویا کہ اب عدت ختم ہو گئی۔ اب آپ سوچئے کہ 1 سال تک اتنی طویل عدت، پھر عورت کا تنہا رہنا، اور پھر مطلب اس طرح مینگنیاں وغیرہ پھینکتے ہوئے باہر آنا، یہ اس زمانے میں رائج تھا اور کس قدر مشقت والا تھا۔ پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم الہی عدت کا ایک تصور پیش کیا جو پہلے کے مقابلے میں انتہائی آسان تھا، کہ یہاں پہ تنہائی نہیں ہے، لوگوں کے درمیان ہی رہنا ہے، کہیں باہر نہیں جانا، اپنے گھر پر ہی رہنا ہے، اور بالکل نارمل لائف کے ساتھ ہی اسے گزارنا ہے، بس تھوڑی سی پابندیاں بیان کر دی گئیں۔ تو اس کا تصور بدل دیا شریعت نے، جو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح اس کے تصور کو بدلا گیا ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے بہت سے جاہل والدین، کہ جو بظاہر مسلمانوں والا نام ہی ان کا ہوتا ہے، انہوں نے مسلمان گھرانے میں آنکھ تو کھول لی، لیکن دین سیکھنے کی توفیق ان کو حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اس قسم کے بہت سے ہمیں زندگی میں جاہل والدین ملے ہیں۔ معذرت برا نہیں مانیے گا، کیونکہ جاہل بیچارہ اپنے لیے جاہل سن کے غصے میں آ جاتا ہے کہ مجھے جاہل کہہ رہے ہیں، تو جاہل نہ کہیں تو عالم ہی کہنا پڑے گا، اور عالم آپ ہیں نہیں، تو بتائیں کیا کہیں آپ کو۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ کرتے کیا ہے کہ جیسے بچی کا شوہر فوت ہوا تو کہتے ہیں جی ہم اپنی بچی کو عدت نہیں کروانا چاہتے، اور وہ ختم کروا دیتے ہیں عدت۔ بعض کے ہاں یہ مشہور ہے کہ اگر بچی کو عدت کے اندر گھر سے باہر ایک قدم نکلوا دیا جائے تو بس عدت ختم ہو جاتی ہے۔ بعض کہتے ہیں جنازے کے ساتھ 40 قدم چلوا لیے جائیں تو عدت ختم ہو جاتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ عدت کا جب تصور شریعت نے دیا ہے اور اس کی باقاعدہ ایک مدت مقرر کر دی ہے، تو یہ ہے فعل مشروع، اور فعل مشروع میں عقل کا دخل ہی نہیں ہوتا۔ لہٰذا آپ اپنی عقل سے بغیر کسی شرعی دلیل کے ایک واجب کو کیسے ختم کروا سکتے ہیں؟ عدت عورت پر گزارنا واجب ہے، اور اس کی مختلف کنڈیشنز ہوتی ہیں جو میں انشاءاللہ بھی قرآن کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے والا ہوں۔ لہٰذا سب سے پہلے تو وہ بیچارے نادان والدین جو خود تو گناہ کبیرہ کے ہزارہ معاملات میں مرتکب ہو ہی رہے ہوتے ہیں، اپنی اولاد کو بھی گناہگار کروا رہے ہوتے ہیں، انہیں تھوڑا سا خدا کا خوف کرنا چاہیے کہ عدت عورت پر واجب ہے۔ ویسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی مرضی سے عدت کرے یا نہ کرے، عدت تو کرنی ہی پڑے گی، اور اس کے احکام بھی انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ عدت کے کیا کیا احکام قرآن عظیم نے بیان فرمائے ہیں۔ بعض لوگ دوران عدت نکاح کر دیتے ہیں لڑکیوں کا، بعض اوقات حلالہ کرواتے ہیں، ابھی پہلے شوہر کی عدت پوری نہیں ہوتی، حلالہ بھی کروا لیا جی، اور پہلے شوہر کے ساتھ رہنا بھی شروع کر دیا۔ یہ سب حرام کام ہیں، غلط ہیں، ان کے باقاعدہ قوانین ہیں جو ہمیں سیکھنے چاہیے۔ سیکھیں گے کچھ بھی نہیں، قرآن بند کر کے رکھا ہوا ہے، حدیثیں کبھی دیکھنے کی توفیق نہیں ہوئی ہے، کسی عالم دین سے رابطہ بالکل بھی نہیں ہے، دینی کتابیں پڑھنے کا شعور حاصل نہیں ہے، تو بھائی آپ کے ذہن میں کہاں سے اترتے ہیں یہ علوم؟ یہ تو بتا دیجئے، وہ ماخذ اور معدن کون سا ہے؟ ہمیں بھی بتائیں کہ گھر بیٹھے ہوئے علوم اترتے رہیں اور ہم بھی پھر بیان کرتے رہیں، اتنی بڑی بڑی کتابیں پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو یہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ ایک میتھمیٹکس کا مسئلہ لینا ہو، اس کی ایکویشن حل کرنی ہو، ایک بایولوجی کا کوئی مسئلہ لینا ہے، کوئی فزکس کا لینا ہے، کیمسٹری کا لینا ہے، وہ تو آپ کتاب کھولے بغیر سیکھ نہیں سکتے ہیں۔ دین اتنا مظلوم ہو گیا ہے کہ بس آنکھیں بند کریں اور اندر سے مفتی باہر آ جائے گا اور جو چاہے آپ فتویٰ معلوم کر لیں وہ دے دے گا۔ یہ غلط طریقہ ہے، اس روش کو تبدیل ہونا